ہم نے آپ کو معاشی دہشت گردی کے حوالے سے کفر کے پورے معاشی نظام کے بارے میں تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ یہ جو کفر کا نظام ہے، یہ تین بڑے ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کفر کا جو معاشی نظام، ایک تو سود اور ربا کی پریکٹس ہے۔ یہ سود کے ذریعے پوری دنیا میں قوموں کو اور افراد کو غلام بناتے ہیں، اور یہ وہ بنیادی ہتھیار ہے جس کے ذریعے یہ پوری دنیا میں وہ تباہی برپا کرتے ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ مغرب کا معاشی نظام بغیر سود اور ربا کے نہیں چل سکتا، اور اسی لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود اور ربا کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ مگر یہ سود اور ربا کا نظام چلانے کے لیے جو ادارہ ان کے پاس ہے، جو آرگنائزیشن جو اسٹیبلش کی ہے انہوں نے پوری دنیا میں، اس کو بینکوں کا نظام کہتے ہیں۔ بینک اور سود ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سود بغیر بینک کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پوری دنیا میں انہوں نے، چاہے وہ آپ کے گلی کے محلے میں بینک ہو یا انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشنز ہو، بڑی بڑی ادارے ان کو چاہیے، اور وہ ادارے سود کی پریکٹس کے ذریعے پوری دنیا میں تباہی مچاتے ہیں۔ لیکن بینک کو بھی انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، انسانوں کو غلام بنانے کے لیے کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تین ستون جو ہے، سود اور ربا، بینکوں کا نظام اور کرنسی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سود اور ربا کے خلاف جنگ کی ہے اور تجارت کا راستہ بتایا ہے، اسی طرح بینکوں کے مقابلے میں اللہ نے بیت المال مسلمانوں کو بتایا ہے کہ قائم کرو۔ اسی طرح جو کرنسی آج دنیا میں چل رہی ہے، یہ ساری کرنسی انہی بینکوں اور سود خوروں نے ڈیزائن اس لیے کی ہے، بنائی اس لیے ہے کہ اس کرنسی کے ذریعے یہ انسانوں کو غلام رکھ سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کرنسی ہے، جس کو آپ گاڈز کرنسی کہیے، کہ وہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، جو ہزاروں سال سے انسان استعمال کرتا ہے، وہ کبھی بھی ایک کاغذ کی کرنسی نہیں رہی ہے۔ وہ ہمیشہ قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے، سیدی رسول اللہ کی تمام احادیث میں، اور پورا اسلامی معاشی نظام جس کرنسی پر بنیاد رکھتا ہے، وہ درہم اور دینار ہے، سونے اور چاندی کے سکے۔ تو یہ کاغذ کی کرنسی کہاں سے آئی؟ یہ بہت سوال، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ آج پوری دنیا میں ہم کاغذ کی کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کاغذ کی کرنسی کہاں سے آئی؟ یہ اس کرنسی کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں یہ سود اور ربا کے نظام میں اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ جب آپ سود اور ربا کے نظام اور بینکوں کے نظام کو تبدیل کریں گے تو کیوں آپ کو کاغذ کی کرنسی کو بھی ردی کرنا پڑے گا، اور اس کی جگہ پر آپ کو اصل دولت لانی پڑے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی کرنسی ہے، یعنی درہم اور دینار۔ تھوڑا سا آپ کو پہلے ماضی میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھاتے ہیں کہ یہ پیپر کرنسی آئی کدھر سے، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ یہ دھوکہ اور یہ فراڈ اور یہ دجال کا جو ایک ڈسیپشن ہے، جو ہر چیز جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے، یہ کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے معاشی نظام کی طرف نہیں جانے دے گی، ہے نا؟ یہ دجال کا نظام، ہر چیز جھوٹ ہے۔ یہ بینک بھی جھوٹ ہے، یہ سود اور ربا کا نظام بھی جھوٹ ہے، IMF کی ساری پالیسیز جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اصل میں آپ کو غلام بنانے کے لیے۔ پوری دنیا کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ واقعی دجال کا نظام آ چکا ہے، یہ سیاست جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ یہ جمہوریت آزادی کی نیلم پر یہ اصل میں ظلم و استبداد کا دیو ہے۔ ہر چیز جھوٹ پر مبنی ہے، مگر وہ چیز جو ایک عام انسان ہر روز استعمال کرتا ہے اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں راشن خریدنے کے لیے، اپنی تنخواہیں دینے کے لیے، مزدوری ادا کرنے کے لیے، وہ کرنسی ہے۔ پاکستانی کرنسی ہے، ڈالر ہے، یورو ہے،
دنیا جہان کی آپ جو مرضی کہے کہ کاغذ کی کرنسی آج پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، یہ آئی کہاں سے؟ کرنسی شروع کیسے ہوئی؟ تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بتانا ضروری ہے، تاکہ ہم جب آپ کو اسلامی حل بتائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ کی کرنسی کو رد کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بدلے درہم اور دینار جو اللہ اس کے رسول کی کرنسی ہیں، ان کو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نافذ کرو۔ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہزاروں سال کی، جس مرضی تہذیب کی آپ تاریخ اٹھا لیں، آپ منگولیا سے شروع کریں اور افریقہ اور یورپ اور رومن امپائر اور پرشین امپائر، اور اس سے پہلے بھی جو سویلائزیشنز تھیں جو معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی دنیا میں، جو مرضی اسلام تہذیب اٹھا لیں، اسلامی تاریخ کی 1400 سال تاریخ اٹھا لیں، ان تمام سویلائزیشنز کو جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی امپائرز قائم کی، بر اعظموں پر ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں، ان سب کی کرنسی کیا تھی؟ کیا وہ کاغذ کا نوٹ استعمال کرتے تھے؟ نہیں، وہ سب سونے اور چاندی کے سکے استعمال، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں سونے اور چاندی کی محبت ایک رکھی ہوئی ہے، جیسے ہیرے جواہرات کی محبت ہے، جیسے دنیا کی مال و دولت کی اور خوبصورت برانڈڈ گھوڑوں کی اور گاڑیوں کی، جیسے آپ آج دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں فطرت داخل کر دی ہے۔ تو ہر تاریخ میں کسی بھی زمانے کو آپ لے لیں، پری ہسٹورک ٹائم سے لے لیں اور آج تک لے لیں، جو سویلائزیشن اور حکومتیں اور ریاستیں اور امپائرز بنی ہیں، ان کی کرنسی سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے۔ چاندی کے ایک سکے کا وزن تھا، ہر امپائر نے اپنی مرضی کا ایک وزن رکھا ہوا تھا، چاندی کے سکے کا ایک وزن تھا، سونے کے سکے کا ایک وزن تھا، اتنے گرام چاند، جس طرح درہم جو ہے وہ 3 گرام چاندی جو ہے وہ اسلامی درہم بنتا ہے، اور سم تھنگ لائک 4.2 گرام جو ہے وہ دینار بنتا ہے سم تھنگ۔ تو پوری انسانیت ہمیشہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتی رہی، اور اس کا فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ اگر چائنا میں کوئی سونے کا سکہ بنا ہوا ہے تو آپ جب سلک روٹ کے اوپر ٹریڈنگ کرتے تھے، جیسے آپ میں شاہراہ ریشم کے اوپر قافلے چلا کرتے تھے، چائنا سے یورپ تک جایا کرتے تھے، تو چائنا میں بنا ہوا اگر سونے کا سکہ ہے، بے شک اس پہ چائنیز بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے، لیکن جب وہ سکہ یورپ پہنچتا تھا تو اس پر مہر بے شک چائنیز بادشاہ کی تھی، لیکن وزن اس کا سونے کا تھا، وہ خالص سونے کا سکہ تھا۔ تو یورپ کے لوگ بھی اس کو بڑے آسانی سے قبول کر لیتے تھے کہ ہے تو سونے کا سکہ۔ تجارت، وہ کرنسی پوری دنیا میں آپ کہیں بھی لے کر چلے جائیں، اس کو زمین میں دبا دیں، 1000 سال کے بعد نکالیں، وہ سونا سونا ہی رہے گا۔ آج بھی آپ کو پرانے رومن امپائر اور پرشین امپائر اور اسلامک تہذیبوں کے اور خلافت راشدہ کے زمانے کے اور بغداد رومیت کے سکے نکلتے ہیں زمین سے، ابھی بھی وہی خالص سونا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو اگر ان کی آثار قدیمہ کی قیمت نہ ہو تو کم از کم سونے کی قیمت تو ان کے اندر موجود ہے۔ آج بھی آپ سنیارے کے پاس لے جائیں تو وہ اس کو پگھلا کے اس کا اتنے گرام سونا نکال لے گا، اور سونے کی قیمت ملے گی آپ کو جو آج ہے۔ جو فطری طور پر معاشی نظام کائنات میں بنتا ہے، انسان کو اب سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کیوں اس کی بنیاد سونے اور چاندی کے سکے پہ تھی۔ کیونکہ کرنسی کیا ہوتی ہے؟ کرنسی یہ ہے کہ جب میں نے محنت مزدوری کی اور اس کے بدلے مجھے سونے اور چاندی کے سکے ملے، اب میں آزاد ہوں۔ اس میری دولت جو میں نے کمائی ہے وہ میرے پاس ہے، اس دولت کو لے کر میں دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جاؤں، وہ میری دولت میری ہے، میرے پاس ہے، میں ہر جگہ اس کو ایکسچینج کر سکتا ہوں، سونے اور چاندی کے سکے ہر جگہ چلیں گے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ پابندی لگا دے کہ جی یہ سونے کا سکہ دوسرے ملک میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، یا تیسرے ملک میں نہیں کر سکتے، یا آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ سونا سونا ہے، جہاں بھی جاؤں گا دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص اس کو، سونے کے سکوں کو قبول کر لے گا۔ انسان آزاد تھے، سلطنتیں آزاد تھیں، جو ریاست ہوتی تھی وہ اپنا خزانہ اپنے پاس رکھتی تھی، اپنا گولڈ ریزرو ہوتا تھا ہر ریاست کے پاس، ہر خلیفہ کے پاس، ہر بادشاہ کے پاس۔ پوری ریاست جو آمدنی لیتی تھی اس کو سونے میں کنورٹ کر کے اپنے پاس خزانے رکھتی تھی، وہ سکے جاری کرتی تھی، اور ہر انسان، جیسے کہا کہ منی سپلائی ایک لمیٹڈ منی سپلائی تھی، ہر انسان کے پاس جو سونے کے سکے تھے معاشرے میں پھیلے ہوئے تھے وہی سرکولیٹ کرتے تھے۔ خود بخود کوئی فیک جعلی سونے کا سکہ یا جعلی چاندی کا درہم نہیں ایجاد کر سکتا تھا، وہ سارے سونے اور چاندی کے سکے وہ تھے جو ریاست نے جاری کیے ہوئے، اور یہ اتنی سٹیبل کرنسی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک درہم جو چاندی کی قیمت ہے، جو چاندی اس کے اندر 3-4 گرام استعمال ہوتی ہے،
سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک مرغی 1 درہم کی آتی تھی، یعنی 1 درہم کے برابر ایک مرغی تقریباً اس کی قیمت تھی۔ آج 1400 سال کے بعد بھی اتنے ہی چاندی کے وزن میں 1 درہم میں ایک مرغی آپ کو مل جاتی ہے، یعنی 1400 سال میں کوئی انفلیشن نہیں ہے، چیزوں کی قیمت ریٹ نہیں بڑھے۔ بائی ویٹ آپ دیکھیں، اگر جتنے وزن کی مرغی آج آپ کو چاندی کی ملتی ہے اتنی 1400 سال پہلے ملتی تھی۔ تو یہ آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے جب یہ ماڈرن بینکنگ کا، انہوں نے سود خوری کا، روتھ چائلڈز نے، یہ بڑے بڑے جو یہودی سود خور خاندان تھے جو 18ویں 17ویں صدی میں جنہوں نے یورپ میں اپنا بینکنگ سسٹم کا آغاز کیا، یہ ان لوگوں نے ایک سازش شروع کی کہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اپنا سونا ہمارے پاس لا کر رکھوا دیں، ہم آپ کو سونے کی کاغذ کی رسید جاری کر دیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، امپائرز جو تھیں وہ پورے دنیا میں یورپ میں پھیلی ہوئی تھیں، لوگوں کو انہوں نے یہ تسلی دینی شروع کی کہ آپ اگر ہمیں اپنا سونا جمع کرا دیں گے اور ہم سے کاغذ کی رسید لے لیں گے تو آپ کا سونا محفوظ رہے گا، اور آپ کاغذ کی رسید لے جائیے جہاں مرضی آپ نے سفر کرنا ہے، جہاں آپ جائیں گے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں، آپ کاغذ کی رسید دیں، آپ کو اس کے برابر سونا دے دیا جائے گا۔ پہلے انہوں نے لوگوں کے لیے کنوینئنس پیدا کی، لوگوں سے کہا جی کہ یہ آسان طریقہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ جب بیچ رہے تھے تو یہی کہتے ہیں کیش جیب میں لے کے کیوں جاتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لے کے جائیے، دیکھیں کیش کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف یہ کارڈ رکھیں تو یہ اے ٹی ایم کارڈ رکھیں تو یہ ڈیبٹ کارڈ رکھیں۔ شروع میں وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے تو آپ سود کے نظام میں پھنستے چلے جائیں گے، آپ مقروض ہوتے چلے جائیں گے، آخر میں آپ کو ان کو سود ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کہانی وہ شروع میں نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح پیپر کرنسی کا آغاز کچھ اسی طرح ہوا کہ انہوں نے لوگوں سے ان کا سونا لے کے رکھنا شروع کر دیا اور اس کے بدلے رسیدیں جاری کر دیں۔ لوگوں سے کہا یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ مارکیٹ میں رسیدیں ٹریڈ کریں، دکاندار کے پاس جائیں، اس فلانا سود خور کا ایک اس کی دی ہوئی رسید ہے، سارے دکاندار جانتے ہیں کہ شہر کا بڑا سود خور ہے، اس کی رسید ہے، اس کو آنر کیا جائے گا، لہٰذا وہ رسید اس کو دے دیں، اپنی خریداری کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے سونے اور چاندی کے سکے خریدنے کی۔ بہت سمپل کر کے بتا رہے ہیں، لیکن دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ، یہ شروع اس طرح ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو رسید ہے، آپ کو اچھی طرح یقین ہے، جس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں اس کو بھی یقین ہے کہ اس رسید کے پیچھے سونا رکھا ہوا ہے، اگر لکھا ہوا ہے اس رسید کے اوپر کہ اس کے پیچھے 10 دینار ہے اور وہ اس کے مطابق خریداری کر رہے ہیں، آپس میں کسی نے گھوڑا خرید لیا تو کسی نے گھر خرید لیا تو کسی نے سامان خرید لیا، سب کو یقین ہے کہ وہ جو سود خور بیٹھا ہوا ہے، جب اس کے پاس بینک جو ہے پیچھے اس کے پاس جب ہم یہ رسید لے جا کے دکھائیں گے تو ہمیں اس کے بدلے وہ 10 دینار سونے کے دے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہو گئی بات، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ سود خور یہ کام کرے کہ رسیدیں آپ کو جاری کر دے اور پیچھے سے سونا لے کر غائب ہو جائے تو پھر اس رسید کی کیا حیثیت ہو؟ وہ رسید جعلی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رسید اصلی ہے، لیکن اصل میں وہ رسید جعلی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو سونا تھا وہ سود خور لے کر غائب ہو چکا ہے۔ بینک کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جب بھی آپ جاتے ہیں اس کے پاس وہ یہی کہتا ہے کہ جی آپ کو ضرورت کیا ہے پیسہ سونا لے کر جانے کی، آپ رسیدوں میں ہی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اور لوگ چونکہ ان کو اعتبار ہوتا ہے اس نظام کے اوپر، اتنا بڑا بینک بھی کھڑا ہے، اتنی بڑی ریاست ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو لوگ پھر رسیدوں میں کام شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ جو رسید ان کے ہاتھ میں ہے وہ اب جعلی ہو چکی ہے، کیونکہ پیچھے اب سونا نہیں ہے۔ اور جب اس بینکر نے، اس حکومت نے یہ دیکھا کہ لوگ سونا لینے ہی نہیں آ رہے، لوگوں کو سونے کی اب پرواہ ہی نہیں، جب ان کا کام چل رہا ہے تو وہ خام خواہ سونا اٹھا کے کیوں پھریں گے، خام خواہ اشرفیاں اور درہم اور دینار لے کر کیوں پھریں گے۔ لوگ خوش ہیں کیونکہ بنیادی طور پر انسان بے وقوف بھی ہوتا ہے، ریاست پر اعتبار بھی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے جب ریاست پہ اعتبار کرنا شروع کیا اور بے وقوف بھی تھے اور اپنی آسانی دیکھی انہوں نے کہ ضرورت ہی نہیں ہے سونے کی، جب کام چل رہا ہے ہم گھر خرید سکتے ہیں، گاڑیاں خرید سکتے ہیں، تنخواہیں دے سکتے ہیں اسی ہم کاغذ کی رسیدوں کے اوپر، تو پھر سونا لے کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر یہ نظام پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا، تمام ملکوں میں یہی نظام ہو گیا کہ لوگوں کا سونا وہاں کے پہلے بڑے بڑے بینکرز نے اپنے پاس رکھا، لوگوں کو رسیدیں جاری کرنی شروع کی اور پھر پیچھے سے سونا بھی غائب کر دیا۔ پہلے پیپر کرنسی گولڈ بیکڈ تھی شروع میں، لیکن اس کے بعد جب پیچھے سے سونا غائب ہو گیا، اب پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں فیٹ کرنسی، یہ بالکل فیک ہے۔ جب تک انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ پیچھے سونا رکھا ہوا ہے اور یہ کرنسی جو ہے جب وہ چاہے گا جا کے ریاست سے یا بینک سے سونا نکلوا لے گا،
اس وقت تک انسان اس پر اعتبار کرتا ہے یا دیکھتا ہے کہ پورے معاشرے میں چل رہا ہے، تو پھر ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ٹیسٹ آئے گا، کوئی آزمائش آئے گی، کوئی جنگ آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کاغذ کا نوٹ جو آپ کے ہاتھ میں تھا اصل میں جعلی ہے۔ آپ سوچیے کہ آپ نے مکان خریدا ہو، اس کی رسید آپ کے پاس ہو، رجسٹری آپ نے بنائی ہوئی ہو، اور جب آپ مکان کا قبضہ لینے جائیں تو پتہ چلے کہ وہ رجسٹری جعلی ہے، پیمنٹ آپ کر چکے ہیں، رجسٹری آپ کو مل گئی ہے، مکان پر آپ گئے لینے کے لیے، پتہ لگا رجسٹری جعلی ہے، آپ کی ساری زندگی کی کمائی ڈوب گئی۔ اور یہی حال ہوتا ہے پوری انسانیت کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، کہ جب وہ ملک غرق ہوتا ہے اور جس جس کے پاس اس کی پیپر کرنسی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی غرق ہو جاتا ہے۔ یہ جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہائپوتھیٹیکل مثالیں نہیں ہیں، کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جس طرح 1992 میں کویت کے اوپر عراق نے حملہ کیا تھا، کویتی دینار اس وقت پاکستان میں 75 روپے کا ہوا کرتا تھا۔ عراق نے حملہ کر کے کویت پر قبضہ کر لیا، لوگوں نے کویتی دینار سٹور کیے ہوئے تھے اپنے پاس، ظاہر ہے جو کویت سے تجارت کرتے تھے یا ہنڈی والے یا حوالے والے یا لوگوں جو وہاں کام کرتے تھے، لوگوں نے اپنے پاس بنڈل کے بنڈل کویتی دیناروں کے رکھے ہوئے تھے، فورن کرنسی ریزروز۔ عراق نے حملہ کر دیا کویت کے اوپر، کویت کی ساری حکومت بھاگ گئی، سارا شاہی خاندان بھاگ کے سعودی عرب چلا گیا، پورے ملک پہ عراق نے قبضہ کر لیا، پورا ملک اب عراق کا صوبہ بن گیا، کویت ختم ہو گیا ایک ملک کی حیثیت سے۔ اب اس کی کرنسی کا کیا ہوگا؟ جس کے پاس کویتی دینار تھے وہ غرق ہو گیا، ایک ایک روپے میں بھی کوئی نہیں خرید رہا تھا، ایک دن پہلے وہ 75 روپے کا تھا، ایک دن کے بعد وہ ایک ایک روپے کا بھی نہیں بک رہا تھا۔ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی کویتی دینار میں رکھی تھی وہ ڈوب گئے۔ یہی معاملہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کو نظر آتا ہے پورے یورپ کے ملکوں کا۔ جب جرمنی نے قبضہ کیا فرانس کے اوپر تو فرانس کی کرنسی ردی ہو گئی، پولینڈ پہ کیا، پولینڈ کی کرنسی ردی ہو گئی۔ حالت یہ تھی کہ لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے کرنسی جلایا کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں، کیونکہ کرنسی نوٹ اتنے ردی اور جعلی ہو چکے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ بینکر کو، سود خور کو یہ پتا چلا کہ لوگ رسیدوں میں کام کر رہے ہیں اور کوئی سونا لینے نہیں آ رہا، تو اس کے بعد تو اصل بینکر کی پارٹی شروع ہوتی ہے جسے کہتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے لوگ اتنے بیوقوف ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں نے ہینڈ کیا کر دیا ہے، میں نے سونا غائب کر دیا ہے، جعلی رسیدیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں۔ تو جو بینکر ہے اب وہ جعلی رسیدیں اپنی مرضی سے چھاپ چھاپ کے تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی بینکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کرنسی نوٹ چھاپے اور پرنٹنگ پریس لگا، یعنی لٹرلی فیک اور جعلی رسیدیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں وہ جعلی رسیدیں مارکیٹ میں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے بڑا پیسہ مارکیٹ میں آ گیا ہے، بڑی تجارت شروع ہو گئی ہے، اتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، تو پھر وہ چیزیں مہنگی ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور انہیں چیزوں کو خریدنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفلیشن، منی سپلائی زیادہ ہو گئی، کیونکہ جو بینکر سود خور حرام خور کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا سود کمانے کے لیے دبا کے نوٹ چھاپنے شروع کیے اور لوگوں کے اندر بانٹنے شروع کر دیا، سود پہ دینا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا تاکہ مجھے سود زیادہ ملے، مارکیٹ میں پیسہ زیادہ پھیلا دیا۔ اور بینکر کی کیا کاسٹ آ رہی ہے؟ صرف پرنٹنگ پریس، کاغذ کے نوٹ وہ چھاپ رہا ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے، اور جس کو چھاپنے کی اجازت نہیں ہے وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے فیک کرنسی کریٹ کر رہا ہے اپنی بکس میں کہ 100 روپیہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو دکھاتا ہے اس طرح ہے اپنی کتابوں میں کہ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، یعنی وہی بات، ٹوٹل جعلی، سب کچھ فیک اور فراڈ، لیکن ریکارڈ میں یہ دکھاتا ہے کہ 100 روپے کی جگہ 1000 روپیہ میرے پاس رکھا ہوا ہے اور میں 1000 روپے قرض دے سکتا ہوں، حالانکہ اس کے پاس 100 روپیہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی جعلی رسید رکھی ہوئی، یعنی اس لیول پر فراڈ کرتے ہیں یہ بینکرز۔ اس کا جو گلوبل سٹینڈرڈ بنا، یعنی تقریباً 19 سینچری تک پوری دنیا کے کئی ممالک کے اندر پیپر کرنسیز آ گئی تھیں، یعنی ایون امریکہ میں گولڈ اینڈ سلور کوائنز بھی چلتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پیپر کرنسی، پیپر ڈالرز انہوں نے لانے شروع کر دیے تھے امریکہ میں بھی۔ پوری دنیا میں اس وقت جتنی بڑی بڑی امپائرز تھیں، خلافت عثمانیہ تھی، آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی، رشین امپائر تھی، یہ ساری امپائرز کے اندر کرنسی گولڈ اینڈ سلور تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر چونکہ پرائیویٹ بینکرز آنا شروع ہو گئے تھے، اور بینکرز نے، جس طرح روتھ چائلڈ بینک جو تھا وہ ہر دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں کھل چکا تھا، اس نے رسیدیں جاری کرنا شروع کر دی تھی پیپر کرنسی کی۔
جس طرح ٹریولرز چیکس ہوتے ہیں جو بینکس ایشو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پہلے ٹریولرز چیکس ہوا کرتے تھے یا ڈرافٹ ہوا کرتے تھے، یہ سب وہ ہیں جو بینک خود ایشو کرتا ہے، ریاست ایشو نہیں کرتی اس کو۔ لیکن ان یہودیوں کے لیے، ان سود خوروں کے لیے اس وقت تک پوری دنیا میں پیپر کرنسی کو جاری کرنا ممکن نہیں تھا جب تک یہ ریاست کے اسٹیٹ بینکس کو کنٹرول نہ کرے۔ اور یہ کام انہوں نے تقریباً پوری 19ویں صدی میں یہ کام انہوں نے کیا کہ ریاستوں کو قرض دے دے کر اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لیا کہ بالآخر یہ ریاست کے اسٹیٹ بینکس اور ان کی پالیسیز کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو گئے۔ صرف ایک مثال آپ کو ہم دیتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑی مثال ہے اور پوری دنیا آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ 1914 میں 1914 کے قریب انہوں نے امریکہ میں فیڈرل ریزرو بینک بنایا۔ فیڈرل ریزرو بینک جیسے لگتا ہے کہ یہ امریکن حکومت کی کوئی ذاتی ملکیت تھی، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، ریاست پاکستان کی ملکیت تھا یہ اسٹیٹ بینک۔ اسی طرح امریکن گورنمنٹ ہمیشہ سے اپنی کرنسی خود جاری کیا کرتی تھی۔ امریکن سلور ڈالر ہوا کرتا تھا، امریکن ایگل گولڈ کوائن ہوتا تھا ان کا، اور جو ڈالر بھی ہوتا تھا تو امریکن گورنمنٹ کاغذ کی رسیدیں بھی جاری کرتی تھی۔ تو امریکن ڈالر شروع میں گولڈ بیک تھا، اس کے بدلے آپ کو $35 ٹو این آؤنس، یعنی $35 لے کے جائیں تو ایک آؤنس آپ کو سونے کا ملتا تھا باقاعدہ گولڈ۔ وہ جو کرنسی تھی ڈالر تھا، گولڈ بیک تھا۔ 1914 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بینک تقریباً بنایا۔ 4-5 بڑے یہودی بینکر تھے اور ان یہودی بینکرز نے مل کر ایک بڑا بینک بنایا، فیڈرل ریزرو بینک۔ امریکن گورنمنٹ کا نہیں ہے، وہ یہودی بینکرز کا بڑا بینک ہے۔ اور اس وقت کا جو امریکن پریزیڈنٹ تھا، میرا خیال ہے ووڈرو ولسن تھا، اس کو انہوں نے اسی طرح بلیک میل کیا جیسے آج جیفری ایپسٹین والا کیس ہے، یہ جو اپنے آئیلینڈ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، بدکاری کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ ویڈیوز بنا کے پوری دنیا کے حکمرانوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ پاکستان کا بھی جو پلے بوائے ہے وہ اسی طرح بلیک میل ہوتا ہے ان کے ہاتھوں۔ ان یہودیوں کا پرانا طریقہ یہ رہا ہے۔ ووڈرو ولسن ایک امریکن پریزیڈنٹ تھا، جس طرح انہوں نے آج کے دور میں انہوں نے وہ مونیکا لیونسکی کے ذریعے امریکن پریزیڈنٹ کو بلیک میل کیا تھا، کلنٹن کو۔ تو یہ طریقہ یہودیوں کا ہمیشہ سے رہا۔ تو 1914 میں بھی انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو بلیک میل کر کے اس سے یہ سائن کروا لیا کہ امریکن گورنمنٹ اب اپنی کرنسی خود نہیں چھاپے گی، فیڈرل ریزرو کرنسی چھاپ کر امریکن گورنمنٹ کو قرضے پہ دے گا۔ امیجن کریں گیم کیا ہوئی، اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہوا کیا اس کے بعد۔ یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے یہ رائٹ لے لیا گیا کہ آپ اپنی کرنسی نہیں چھاپ سکتے، یہ فیڈرل ریزرو یہ کرنسی چھاپے گا، امریکن ڈالر، اور امریکن گورنمنٹ کو قرض پہ دے گا، اور امریکن گورنمنٹ وہ قرض لے کر حکومت چلائے گی۔ اس قرض کو پورا کرنے کے لیے پوری امریکی قوم پر ٹیکس لگائے جائیں گے، وہ ٹیکس جمع کرے گی امریکی حکومت، سود ادا کرے گی فیڈرل ریزرو بینک کو، اور جب آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی امریکی حکومت کو، وہ مزید فیڈرل ریزرو سے قرض لے گی۔ یعنی امریکن گورنمنٹ سے یہ اختیار ہی لے لیا گیا کہ وہ اپنی کرنسی چھاپ سکے یا اپنی کرنسی سو گولڈ اینڈ سلور کوائن نکال سکے۔ اس وقت تک ڈالر گولڈ بیکڈ ہی تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ لا بھی نکال دیا کہ اب گولڈ کا استعمال امریکہ میں حرام ہے، تمام لوگ اپنا گولڈ فیڈرل ریزرو میں جمع کرا دیں، اس کے بدلے کاغذ کا ڈالر لے لیں۔ یہ بھی امریکہ میں اسی زمانے میں ہوا، اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہوا کہ باقاعدہ قانون بنا کر پابندی لگا دی کہ گولڈ اینڈ سلور کوائن اب امریکہ میں استعمال نہیں ہوں گے، کاغذ کی کرنسی ڈالر استعمال ہوگا۔ مگر اصل گیم جو پیچھے تھی وہ یہ تھی کہ امریکن گورنمنٹ سے یہ اختیار بھی چھین لیا گیا تھا کہ آپ اپنے ڈالر خود پرنٹ کر سکتے ہیں، ڈالر فیڈرل ریزرو پرنٹ کرے گا اور امریکن گورنمنٹ کو قرضے پہ دے گا۔ یعنی پوری امریکی قوم جو آپ کو نظر آ رہی ہے آج، اصل میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز، 40 ٹریلین ڈالر کی مقروض ہے۔ کس کی مقروض؟ امریکہ کس کا مقروض ہے؟ پتہ لگا کہ اپنے ہی 6-7 بڑے یہودی بینکرز ہیں جو فیڈرل ریزرو چلا رہے، ان کا مقروض ہے۔ اور وہ یہودی بینکرز جب انہوں نے ایک مرتبہ یہ قانون پاس کروا لیا کہ آپ کو اب اس ڈالر کے پیچھے سونا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد تو صرف پرنٹنگ پریس تھی۔ ایک پرنٹنگ پریس چلتی ہے، اس میں کاغذ کا نوٹ وہ نکالتے ہیں، چھاپ کے نکالتے ہیں، امریکن گورنمنٹ کو دیتے ہیں، امریکن گورنمنٹ اس سے اپنے خرچے کرتی ہے، اپنی قوم پہ خون نچوڑ کے ٹیکس لگاتی ہے، پھر وہ
ٹیکس لے کے واپس ان سود خوروں کو ادا کرتی ہے، جو کچھ نہیں کرتے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف پرنٹنگ پریس چلاتے ہیں۔ اور انہوں نے امریکن حکومت سے یہ قانون بنوا دیا کہ پورے امریکہ کا سونا جو ہے وہ فیڈرل ریزرو میں رکھا جائے گا، یعنی ان 6 یہودیوں کے پاس ہو۔ یہ ہے پورا امریکہ کا معاشی نظام۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فورٹ ناکس میں فیڈرل ریزرو اور امریکہ کا سب سے بڑا گولڈ ریزرو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ امریکی حکومت کی ملکیت نہیں ہے، وہ فیڈرل ریزرو بینک کی ملکیت ہے، اور فیڈرل ریزرو بینک امریکی حکومت کا نہیں ہے، وہ پرائیویٹ 6 یہودیوں کا بینک ہے، جس کو اقبال بابا نے کہا تھا نا کہ یورپ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ یہ یورپ سے مطلب ان کی مغربی تہذیب تھی، پوری پوری ویسٹرن سویلائزیشن، اس کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ یہودیوں نے امریکہ کو ایسا پکڑا ہوا۔ آپ پاکستان پہ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ $200 ارب یا $250 کا قرضہ چڑھ گیا، آپ کو پتا ہے امریکہ پہ قرضہ کتنا ہے؟ امریکہ پہ تقریباً $40 ٹریلین کا قرضہ ہے۔ ان کا باپ بھی 100 سال 500 سال الٹا لٹک جائے تو یہ ادا نہیں کر سکتا۔ امریکہ فارغ ہو چکا، اور وہ کیوں چلتا رہا اتنے عرصے؟ سوچیے نا کہ کوئی گھر اگر اس حد تک مقروض ہو جائے کہ اگلی 10 نسلوں میں اس قرضے کو ادا نہیں کر سکے تو پھر وہ چل کیسے رہا؟ وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ امریکہ وہ ایسی گائے ہے کہ جس کا وہ دودھ بھی پی رہے ہیں اور جس کا خون بھی نچوڑ رہے ہیں، اور جس کی کھال سے وہ اپنی اون بھی بنا رہے ہیں، مطلب نچوڑ نچوڑ کے انہوں نے امریکہ کو اتنا فارغ کر دیا ہے کہ اب اس گائے کو ذبح کرنے کا وقت آ گیا۔ یہودی کریں گے کچھ عرصے میں، امریکہ کو بھی ذبح کر دیں گے۔ تو امریکہ اس وقت خود تقریباً $40 ٹریلین کا مقروض ہے۔ اب مجھے بتائیے، وہ سسٹین صرف اس لیے کرتے رہے کہ 1970s میں اسی فیڈرل ریزرو نے امریکن حکومت کے ذریعے سعودی عرب سے بات کر کے ایک قانون پاس کروا دیا تھا، جس کو پیٹرو ڈالر لا کہتے ہیں، کہ پوری دنیا میں جو تیل کا کاروبار ہے وہ ڈالر میں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے ملک تھے، پوری دنیا کے تمام ممالک چاہیں یا نہ چاہیں ان کو اپنے پاس ڈالر رکھنے پڑتے تھے، چونکہ عالمی تیل کی تجارت ڈالرز میں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ڈالرز کی مانگ تھی۔ ہر ملک بھاگتا تھا کہ اپنے پاس ڈالر جمع کرے۔ آج آپ سنتے ہیں نا پاکستان میں روز اب اسٹیٹ بینک کہتا ہے ہمارے پاس اتنے ارب ڈالر ریزرو ہیں، ہمارے پاس ریزرو اتنے ہیں ڈالر، ہم بھی ڈالروں میں ہی ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارا سارا، آپ نے کبھی سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہو کہ چائنیز یوان ہمارے پاس اتنے رکھے ہوئے ہیں، یا رشین روبل ہمارے پاس اتنے رکھے ہوئے ہیں، یا سعودی دینار، سعودی درہم ہمارے پاس کتنے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ ہمیشہ یہ پوری ریاست پاکستان ڈالرز میں ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کے تمام ممالک بھی یہی کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے تک۔ تو پیٹرو ڈالر کی وجہ سے دنیا میں ڈالرز ایک کرنسی تھی جس کی مانگ تھی، ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اور اس کی وجہ سے فیڈرل ریزرو کی پارٹی ہو گئی، جو کہتے ہیں نا کہ وہ تو پرنٹنگ پریس چلا رہے تھے، ان کو نوٹ چھاپنے کے لیے کسی ریزرو کی ضرورت نہیں تھی، کسی اساس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اربوں خربوں کی تعداد میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز چھاپ چھاپ کے، ٹریلینز آف ڈالرز چھاپ چھاپ کے وہ تقسیم کر رہے تھے، امریکن گورنمنٹ کو دے رہے تھے، اور امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے خرچے کر رہی تھی، اتنی بڑی امپائر بن رہی تھی، وہ سارے فیک کرنسی پہ بن رہے تھے۔ مگر کچھ عرصہ پہلے اب دنیا کے بہت سارے ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ڈالرز میں تیل کا کاروبار نہیں کریں گے، یعنی پیٹرو ڈالر ختم ہو گیا۔ اب بہت سارے ملک جو ہیں وہ آپس میں اپنی کرنسیز کے اندر ڈیل کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تو ڈالر جو انہوں نے دنیا میں چھاپا، اس کا صرف اسٹیٹسٹکس آپ کو تھوڑا سا دیتے ہیں کہ دنیا میں اگر $15 ٹریلین اکاؤنٹس میں ہیں، یعنی اتنے قرضے دیے ہوئے انہوں نے اور تقسیم کیا ہوا ہے، تو اس $15 ٹریلین میں صرف $1 ٹریلین ہے جو پرنٹڈ بینک نوٹس ہیں، جو چھاپے ہوئے ہیں انہوں نے۔ جو $14 ٹریلین کی اکانومی ہے وہ صرف ڈیجیٹل نمبرز ہے، اس کا تو نوٹ بھی نہیں چھاپا انہوں نے، وہ سارا ڈیجیٹل اکانومی کر کے، وہ جو فریکشنل ریزرو کے ذریعے، بک کیپنگ کے فراڈ کے ذریعے، جو پوری دنیا میں انہوں نے یہ دکھایا کہ ہمارے پاس اتنے ڈالر ہیں اور اتنی بڑی اکانومی ہے، اس کے پیچھے تو چھپا ہوا نوٹ بھی نہیں ہے۔ $14 ٹریلین تو صرف ڈیجیٹل سگنلز ہیں، یعنی کسی کے ہاتھ میں کہیں کہ ڈالر کی ایک گڈی ہے، کہیں کہ میرے پاس ڈالر ہیں، وہ ڈالر بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ڈیجیٹل کرنسی ہے جو فیک، ایک صرف فگر فجنگ کے ذریعے، بک کیپنگ کے ذریعے، صرف ڈیجیٹل سگنلز ہیں جو کمپیوٹرز میں کہیں پڑے ہوئے ہیں، دکھانے کو ہے کہ $14 ٹریلین کی امریکن اکانومی ہے، ان ریالٹی ڈز ناٹ ایون ایگزسٹ۔ مگر چونکہ میک بلیف ہے، دجال کا نظام ہے، لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پورا نظام چل رہا ہے۔
سونا تو پہلے ہی غائب کر چکے ہیں. ہر امریکن ڈالر یا ہر پیپر کرنسی جو دنیا میں آج موجود ہے وہ ایکچولی فیک کرنسی ہے. اٹس ناٹ ریئل. اس وقت تک چل رہی ہے جس وقت تک اس ملک کا ایک ڈھکوسلا، ایک دھوکہ باقی ہے. کوئی حوصلہ لوگوں کا کبھی ریاست کھڑی ہے اس لیے لوگ اس کی کرنسی کو قبول کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈالر لے کے اگر زمین میں دبا دیں تو کیا آج سے 50 سال کے بعد آپ کو یقین ہے کہ اس ڈالر کو جب آپ نکالیں گے تو واقعی وہ کرنسی ہوگا جو دنیا میں آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کسی بھی ملک کی کرنسی لے کے زمین میں دبا دیں اور کہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے چھپا کے رکھ رہا ہوں، میں خزانہ دفن کر رہا ہوں اور 50 سال کے بعد ہم نکالیں گے اور ہمارا خاندان استعمال کرے گا. آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے نہیں، وہ کرنسی تبدیل ہو جائے گی، وہ ملک غائب ہو جائے گا، وہ امپائر غائب ہو جائے گی. جو خلافت عثمانیہ نے کرنسی نوٹ جاری کیے تھے ان کی کوئی حیثیت ہے آج؟ نہیں. جو رشین امپائر نے، زار نے جو نوٹ جاری کیے تھے ان کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں. جو آسٹرو ہنگیرین امپائر نے جو کرنسی نوٹ جاری کیے تھے ان کی کوئی حیثیت ہے آج؟ نہیں. اسی طرح کرنسی نوٹ ریاست ختم ہوتے ہی ضائع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں ہوتی کیونکہ پیچھے صرف ریاست کا ڈنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ غیر فطری کرنسی ہے، یہ اللہ کی کرنسی ایسے نہیں ہو سکتی. اللہ کی کرنسی وہ ہوتی ہے جو ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی حیثیت برقرار رہے. یہ فرق ہے پیپر کرنسی میں اور درہم اور دینار. تو وہ جو فطری معاشی نظام بنے گا اس کی بنیاد کبھی بھی ایسے کاغذ کے نوٹ پر ہو ہی نہیں سکتی جس کے پیچھے کوئی سونا اور چاندی موجود نہ ہو، صرف ریاست کا ڈنڈا ہو. ریاست ختم ہو تو لاکھوں کروڑوں انسان جنہوں نے اپنی زندگیوں کی کمائی اس کاغذ کی کرنسی میں جمع کی ہوئی ہے وہ غرق ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ فطرت کا تقاضا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، شریعت اس کو قبول ہی نہیں کر سکتی. شریعت جب انسانیت اور فطرت کے مطابق معاشروں کو ایک سٹیبل معاشی نظام پر قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ کرنسی بھی آپ کو وہ دیتی ہے جو آپ اپنی جنریشنز کو پاس کر سکیں، اپنی نسلوں کو پاس کر سکیں. اور آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو کہ میں کئی سو سال کے بعد جب میرے بچے، میری آنے والی نسلیں اس خزانے کو نکالیں گی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آج پوری دنیا میں یہی کرنسی کاغذ کی چل رہی ہے. جو لوگ جس پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں حقیقت میں سب جعلی کرنسی ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں یا سمجھدار ملک ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، اس لیے وہ اپنے پاس ریئل ویلتھ جمع کرتے ہیں، اصل دولت جمع کر کے رکھتے ہیں. بڑے بڑے ملک آج سونا جمع کر رہے ہیں. دے نو کہ ڈالر کریش کرنے والا ہے، پیپر کرنسیز کریش کرنے والی ہیں. جب عالمی جنگ آتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں عالمی جنگوں اور ایٹمی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت کون سی کرنسی چلے گی؟ کاغذ کی کرنسی چلے گی؟ نہیں. کسی بھی ملک کی کاغذ کی کرنسی نہیں چلے گی. اس وقت صرف ایک کرنسی چلے گی، یا مال کے بدلے مال ہوگا. آپ تیل لے لیں، گندم دے دیں، آپ ہم سے گیس لے لیں اور ہم کو چاول دے دیں. مال کے بدلے مال ملک ٹریڈ کریں گے یا ریئل ویلتھ میں ٹریڈ کریں گے؟ آپ ہم سے سونا لیں اور ہم کو خوراک دیں. ردی کاغذ کوئی بھی نہیں لے گا. میں آپ کو کئی مثالیں فرسٹ ورلڈ وار کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی، عراق کی جنگ کی، یوگوسلاویا بھی 20-25 سال پہلے ایک اتنا بڑا یورپ کا ملک ہوا کرتا تھا. کہاں گئی یوگوسلاویا کی کرنسی؟ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی کا سارا سرمایہ یوگوسلاویا کی کرنسی میں جمع کیا ہوا تھا وہ تو غرق ہو گئے. اور آج جن ملکوں نے اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کے سرمایہ ڈالرز میں جمع کیے ہوئے ہیں بہت جلد وہ غرق ہونے جا رہے ہیں. اور یہ وہ ایسی وزڈم ہے جو ہمارے بزرگ صدیوں سے جانتے تھے. اسی لیے جب بچیوں کی شادیاں کرتے تھے تو ہمارے یہاں سونا دیا جاتا ہے. کبھی چوڑیاں بنا دی تو زیور بنا دیے کہ بیٹی مشکل وقت آئے گا تو تجھے کام آئے گا. کوئی بھی کاغذ کے نوٹ نہیں دیتا اپنے بچوں کو. مائیں ہمیشہ، آج بھی سمجھدار مائیں چوڑیاں بنا کے دیتی ہیں، سونا دیتی ہیں. ریزن سب کو معلوم ہے یہ بات کہ چوڑیاں پہن کے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلی جائے، اب بیٹی آپ کی، اس کے پاس گولڈ ہے، وہ فروخت کر کے اس کو استعمال کر سکتی ہے. مجھے بتائیں اگر پاکستانی کرنسی کے 5-5 ہزار کے بنڈل اس کی بیٹی کو آپ دے دیں وہ امریکہ جا کے استعمال کر سکے گی؟ وہ تو ساتھ والے ملک ایران جا کے، افغانستان جا کے شاید استعمال نہ کر سکے، انڈیا جا کے استعمال نہ کر سکے، لیکن سونا وہ ہر جگہ استعمال کر سکتی ہے. یہی فطری کرنسی ہوتی ہے کہ وہ کرنسی کہ جو آپ دنیا میں کہیں استعمال کر سکیں اور صدیوں کے بعد بھی استعمال کر سکیں، وہ کرنسی شریعت کی کرنسی ہے. وہ کرنسی جو حکومت کے تبدیل ہوتا ہی تبدیل ہو جائے. مثال آج بھی اگر آپ نے کاغذ کے نوٹوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں گھروں میں، جیسے ہمارے سارے کرپٹ چور بدکار لوگ سوٹ کیس بھر بھر کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، آج حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ 5,000 کے نوٹ ہم تبدیل کر رہے ہیں، تو وہ سارے نوٹ جو پیسے اکٹھے جو لوگوں نے کیے ہوئے ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ردی کاغذ. ردی کاغذ. تو یہ سارا نظام انسانوں کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے کہ دنیا کو پہلے انہوں نے نیشنز میں تقسیم کر دیا،
سرحدیں لگا دی پورے ملکوں کی، اس کے بعد ہر ملک کو اپنی کرنسی دے دی، وہ بھی جعلی کرنسی دے دی، لہٰذا کوئی ملک دوسرے ملک کی کرنسی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ منی ایکسچینجنگ اسی لیے اتنا مشکل کام انہوں نے کر دیا ہے، آپ کوئی ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں لے جائیں وہ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں یہ ہماری کرنسی میں لے کر آئیے۔ بہت تھوڑے ملک ہیں جن کی کرنسی ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ انسانوں کو اسی لیے پھر آپ محدود کر دیتے ہیں، غلام بنا کر رکھتے ہیں، آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی کہ تم اپنی سرحدوں سے باہر نہیں جا سکتے ہو۔ پہلے زمانے میں انسان منگولیا سے نکلتا تھا، جیسے کہا سلک روٹ چائنا سے چلتی تھی اور یورپ تک جاتی تھی، مجھے پتا ہے کوئی بیچ میں ویزے پاسپورٹ تھے، کوئی لوگوں کو ویزا اور پاسپورٹ چاہیے ہوتا تھا اتنی پوری آدھی دنیا کراس کرنے کے لیے، کوئی وہ ہر جگہ جا کے کرنسی چینج کرواتے رہتے تھے، ایک کرنسی لے کے نکلتے تھے دنیا سے، دنیا کے دوسرے کونے تک جاتے تھے۔ انسان آزاد تھے، ان کو غلام رکھنے کے لیے جو بہت بڑا ہتھیار استعمال کیا گیا ہے وہ معاشی ہتھیار بھی، کہ ان کو کاغذ کے نوٹ جو ہر علاقے کے چھوٹے چھوٹے جعلی نوٹ ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں، اسی لیے دوسری ریاستیں اس علاقے کا اس ملک کا نوٹ قبول ہی نہیں کرتی، آپ کو بڑے بھاری ریٹ کے اوپر ایکسچینج کرنے پڑتے ہیں، اس کے آپ کو بڑی فیس دینی پڑتی ہے، دوسرے ممالک میں چلے جائیں اپنے نوٹ لے کے وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتے، وہاں پہ وہ ردی کاغذ ہے بالکل، پھر وہ ریاست تباہ ہو جائے تب ردی کاغذ ہے وہ۔ یہ انسانوں کو غلام بنانے کا جو ناپاک اور زہریلا طریقہ انہوں نے استعمال کیا، جیسے کہا پہلے سود اور ربا تھا، پھر بینک تھے، پھر اس کے بعد کاغذ کے نوٹ۔ اتنا بڑا فراڈ انسانی تاریخ میں، ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو پچھلے 100 150 سال میں انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انسانیت کو جعلی ردی کاغذ پہ ٹکا دیا، اس پر لگا دیا کہ یہ تمہاری اصل کرنسی ہے، لوگ اسی کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جو کسی بھی لمحے صفر ہو سکتی، ساری زندگی کی کمائی ڈوب سکتی ہے آپ کو، جیسے مثال کویت کی دی یا ملکوں کی دی ہے، بڑی بڑی امپائرز کی مثالیں دی کہ وہ امپائر ختم ہوئی کسی بھی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، یا تختہ الٹ گیا یا وہاں انقلاب آ گیا، تو جن لوگوں نے اس کا کاغذ کا نوٹ رکھا ہوا تھا ان کی ساری زندگی کی کمائیاں کروڑوں لوگوں کی غرق ہو گئیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کاغذ کا نوٹ ہی اصلی کرنسی ہے، جبکہ وہ ٹوٹل جعلی نوٹ تھا، صرف دھوکے اور فراڈ پہ چل رہا۔ ہر ملک کے یہی حال ہے، ڈالر کا بھی یہی حال ہے، پاکستانی کرنسی کا بھی یہی حال ہے۔ تو پھر جب یہ لوگ بات کرتے ہیں نا اس ملک کی کرنسی بڑی اسٹرانگ ہے اور اس ملک کی کرنسی بڑی اسٹرانگ ہے، دیکھیں پاکستان کی کرنسی بڑی کمزور ہو گئی ہے، ایسے جاہل کے بچے بے وقوف، نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ نظام کو جانتے ہیں، یہ سب اپنی مرضی سے ریٹ طے ہوتا ہے، یہ اپنے ملک کا اسٹیٹ بینک یا اپنے ملک کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے ایکسچینج ریٹ کیا رکھنا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارا ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ ریٹ تھا، ہمارا 1 ڈالر امریکن 1 ڈالر کے برابر، اور اس وقت تو غریب ترین پاکستان تھا، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ہماری دنیا میں، کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، لوگوں کا خیال تھا چند سال بعد یہ دوبارہ ہندوستان سے مل جائے گا جا کے۔ اس وقت رات چیک کریں نا جا کے کہ ڈالر کا ریٹ کتنا تھا اور پاکستانی کرنسی کتنی تھی۔ یہ جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا ہے، اس وقت 5.5 روپے کا ڈالر، 5.5 روپے کا نہیں، ہمارے 5.5 روپے، آج 5 روپے سمجھیں کہ 5 روپے کا امریکن ڈالر ہے، آج کتنا ہے 300 روپے کے قریب جا رہا ہے، اس وقت 5 روپے کا تھا۔ اور بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد جب پاکستانی معیشت کو تباہ کیا تو اس نے اوور نائٹ فیصلہ کیا کہ آج سے ڈالر 11 روپے کا ہو۔ اس کے لیے پاکستان کی معیشت میں کیا تبدیل ہو گیا، پاکستان کے پاس کون سے خزانے آ گئے، یا پاکستان کیا غریب ہو گیا، یہ کیا مشکل پڑ گئی ہم کو، یہ فیصلے کون کر رہا تھا، کیا ڈالر جب وہ 1 روپے کا ہے تو 3 روپے کا ہے تو 15 روپے کا ہے تو 11 روپے کا ہوگا، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ جنرل ضیاء کے زمانے میں 17 18 روپے کا ڈالر، یہ فیصلہ کون کرتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ یہ سب اپنی مرضی کے فیصلے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جاپان کا ین اٹھا کے دیکھیں، جاپان اتنی بڑی دنیا کی معیشت ہے، ان کا ین تقریباً ہمارے 1 روپے کے برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی کہ کون سا ملک اس کی کرنسی زیادہ اسٹرانگ ہے یا کمزور ہے، یہ سب آربیٹریری ہیں، اپنی مرضی سے ریٹ لگائے جاتے ہیں، حکومت اپنی مرضی سے فیصلہ، آج حکومت پاکستان فیصلہ کر دے کہ ڈالر 1 روپے کا ہوگا، ڈالر 1 روپے کا ہو جائے گا، ڈالر 10 روپے کا ہوگا، 10 روپے کا ہو جائے گا۔ یہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو اس لیے کرتے ہیں، دیکھیں ایک بات ہم آپ کو بتائیں، انہوں نے جب ملکوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے چلے جاتے ہیں۔ زمبابوے کا حال یہ ہو گیا تھا ایک پوائنٹ کے اوپر کہ آپ پوری گاڑی بھر کر زمبابوے کے کرنسی نوٹ لے کے جاتے تھے اور ایک ڈبل روٹی خرید سکتے تھے، خالی ایک ڈبل روٹی ملتی تھی آپ کو، گاڑی بھر کے آپ کرنسی نوٹ لے کے جاتے تھے۔ افغانستان میں جو سوویت یونین تھا، جنگ ہو رہی تھی تو یہی حال تھا، منی چینجر سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، نوٹوں کے پہاڑ لگے ہوتے تھے، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا، کیونکہ وہ جو نوٹوں کے پہاڑ ہیں پاکستانی کرنسی میں اس کی حیثیت 5 10 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن کہنے کو نوٹوں کے پہاڑ ہوا کرتے۔
ردی کاغذ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جہاں ملک میں انسٹیبلٹی ہو، جہاں وہ ریاست ختم ہو، جیسے بات آپ کو بتائی، وہ بالکل ردی کاغذ بن جاتا۔ درہم و دینار، جیسے ہم نے آپ کو بات بتائی، اگر آپ کے پاس گولڈ کوائن ہے یا سلور کوائن ہے، اور درہم و دینار میں اگر معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس گولڈ اینڈ سلور کوائن ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہزاروں سال سے انسان ہر تہذیب میں یہی کرتا آیا ہے، سلور اور گولڈ کوائن، آپ ان کو اسلامی نام ان کا درہم و دینار ہے، تو اگر کوئی کموڈٹی کم ہو جاتی ہے، مثلا اگر گندم کم آنا شروع ہو جاتی ہے، گندم کی سپلائی شارٹ ہو جاتی ہے، تو گندم کے ریٹ چڑھ جائیں گے بے شک، مگر کموڈٹی کے ریٹ چینج ہوں گے اس کی سپلائی کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پورے معاشرے میں انفلیشن ہو جائے، مہنگائی ہو جائے، باقی سب چیزوں کی جو سپلائی موجود ہے، باقی سب ان کے ریٹ وہی رہیں گے جو سٹیبل تھے، وہاں مہنگائی نہیں ہوگی، صرف ایک کموڈٹی سپلائی آگے پیچھے ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں تھوڑے سے، باقی پورے معاشرے میں طوفان برپا نہیں ہو جاتا کہ مہنگائی آ گئی۔ لیکن جب آپ منی سپلائی چینج کر دیتے، آپ یہ کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور آپ کروڑ روپے چھاپ کے معاشرے میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو پھر پورے معاشرے میں مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے غیر فطری طور پر کہ وہ ہر چیز خریدنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور چیزوں کی چونکہ سپلائی محدود ہوتی ہے لہذا قیمتیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو انفلیشن کہتے ہیں، مہنگائی۔ مہنگائی ہوتی ہے منی سپلائی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے۔ یہ جو بینک اپنی مرضی سے چھاپ کے اربوں روپیہ، یہ حکومت پاکستان کرتی رہی ہیں، یہ لوگ سارے یہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ایک ایک ارب روپیہ روز چھاپتی رہی ہیں، پرنٹنگ پریس آف پاکستان سے سیکورٹی پرنٹنگ پریس چھاپتی رہی ہے، اور حکومت 1 ارب روپیہ چھاپتی ہے، لیتی ہے اور خرچ کرتی ہے، اپنے ایم این ایس کو دیتی ہے، ایم پی ایس کو دیتی ہے، جیب میں ڈالتی ہے، حرام کھاتی ہے۔ ان کو تو مزے لگ جاتے ہیں حکومت پاکستان میں آ کے کہ اپنی مرضی سے یہ اسٹیٹ بینک سے کہتے ہیں پیسہ چھاپتے رہو، اور وہ اربوں خربوں روپیہ چھاپ چھاپ کے جب یہ مارکیٹ میں نکالتے رہتے ہیں اور اپنی جیبوں میں لے کر آتے ہیں، اپنے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، ہر کوئی خریدنے بھاگتا ہے، کوئی پلاٹ خریدنے بھاگتا ہے، کوئی زمینیں خریدتا ہے، کوئی پلازے خریدنے بھاگتا ہے، تو پھر آپ مارکیٹ چڑھنا شروع کہتے ہیں جی آج کل بڑی مارکیٹ تیز چل رہی ہے زمینوں کی، لینڈ میں آج اچانک ہی مکان کے کرائے یا مکان کی قیمتیں بڑھ گئی۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ زمینیں خریدو، خربوں روپیہ لا کے جعلی چھاپ کر مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، سب انویسٹ کرتے ہیں زمینوں کی جانب، زمینوں کے ریٹ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹل آرٹیفیشلی کنٹرول، سب منافق، سب جھوٹے، سب مکار، دھوکے باز، جعلی کاغذ کے نوٹ کے ساتھ پورے معاشرے میں تلاطم طوفان برپا کر دیتے ہیں، انفلیشن اور مہنگائی لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ منی سپلائی یہ کنٹرول کا۔ گولڈ کے ساتھ تو آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ جعلی سونے کا سکہ تو نہیں نکال سکتے، آپ جعلی چاندی کا سکہ تو نہیں نکال سکتے، پرنٹنگ پریس سے آپ جتنا مرضی چھاپ لیں، پورے معاشرے کو تباہ کر دیں، پورا معاشرہ خرید لیں، اور پھر دشمن بھی یہ کام کرتا ہے۔ بہت بڑی جنگ جو ملک ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں وہ اس کی جعلی کرنسی چھاپتے ہیں۔ انڈیا ہماری کرنسی چھاپ کے دہشت گردوں کو دیتا ہے، وہ استعمال ہوتے ہیں، پوری دنیا کے ملک ایک دوسرے کی کرنسی چھاپتے ہیں، اس ملک میں لے کے جاتے ہیں اس کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اگر سونے اور چاندی کے سکے ہوں تو وہ یہ نہیں کر سکیں گے، ظاہر ہے انڈیا کو سونے کے سکے بنا کے تو پاکستان میں لے کے نہیں آئے گا، لیکن پرنٹنگ پریس اس نے لگائی بھی ہے کہ جعلی پاکستانی کرنسی چھاپ چھاپ کے وہ تقسیم کرتا ہے۔ عام آدمی کیا جانتا ہے اصلی کرنسی کون سی ہے، جعلی کون سی ہے، اگر ایک ریاست نے چھاپی ہوئی ہے تو؟ پوری دنیا میں امریکن ڈالر اس طرح چلتا ہے، آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ فیڈرل ریزرو کا چھاپ، فیڈرل ریزرو بھی جعلی چھاپ رہا ہے۔ آپ بھی چھاپ لیں تو ایکچولی کوئی آپ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے قانون کے لحاظ سے کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے، لیکن جو بےایمانی اور حرام خوری امریکن فیڈرل ریزرو بینک کر رہا ہے، وہی حرام خوری مافیاز والے اور یہ سارے ڈرگ سمگلرز کرتے ہیں امریکہ کا جعلی ڈالر چھاپ کے۔ اصل میں جعلی ڈالر وہ ہے جو فیڈرل ریزرو چھاپ رہا ہے، وہ بھی اصلی نہیں ہے، تو دونوں ہی جعلی چھاپ رہے ہیں، تو آپ بھی چھاپ لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ سو ایکچولی دس واٹ ہیپنس، یہ دنیا کو جو انہوں نے آج غلام بنایا، ہر ملک خوفزدہ رہتا ہے کہ اگر، اور سوچیں پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں، اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ایک فیک جعلی کاغذ کا نوٹ استعمال کر رہے ہیں، افغانستان کے لوگ جعلی فیک امریکن ڈالر، 25 کروڑ 28 کروڑ امریکن ہے، جعلی فیک ڈالر استعمال کر رہے ہیں۔ اور جس دن امریکی ریاست میں خانہ جنگی شروع ہوئی، یا دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہوئی، یا دنیا میں کوئی ان کی حکومت تباہ ہو گئی، یا وہ ملک وہ امپائر ختم ہو گئی، جیسی بڑی بڑی امپائرز پہلے ختم ہو گئی ہیں، تو پہلے امپائرز ختم ہوئی تو ان کے سونے اور چاندی کے سکے باقی رہے، وہ تو صدیوں استعمال ہوتے رہے، لیکن اب اگر حکومتیں اور امپائرز ختم ہوں گی تو ان کے جعلی ردی کے نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور جن لوگوں نے اپنے ریزرو پیپر کرنسی میں بنائے ہوئے ہیں وہ غرق ہو جائیں گے، پوری دنیا کی تمام انسانیت غرق ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی، جنہوں نے اپنے ریزرو ایک فیک نوٹ میں، فیک جعلی فیٹ کرنسی میں رکھے ہوئے ہیں،
جو یہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت تک یہ کاغذ کا نوٹ اس کی اپنی کوئی حیثیت باقی رہے گی، اس میں اور ٹوائلٹ پیپر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نا مثالیں آپ کو دی ہیں میں نے، پوری دنیا میں دیکھ لیں، تھوڑا سرچ کر کے دیکھیں کہ ایکچولی ٹوائلٹ پیپر زیادہ مہنگا ہوگا 1000 روپے یا 5000 روپے کے نوٹ کے مقابلے میں، کیونکہ وہ نوٹ کسی کام کا نہیں ہے، اس سے تو آپ استنجا بھی نہیں کر سکتے۔ ٹوائلٹ پیپر کم از کم ہاتھ پوچھنے، صاف کرنے، استنجا کرنے کے تو کام آ سکتا ہے۔ ایکچولی یہ ورتھ ہے پیپر کرنسی کی۔ جب تک یہ دھوکہ، یہ ڈھکوسلا، یہ ریاست کی طاقت، ایک فیک امیج چل رہا ہے، اس کی حیثیت ہے۔ جس لمحے کرائسس آیا یہ زیرو ہو جائے گی پوری دنیا میں، صرف پاکستانی کرنسی کی بات نہیں، پوری دنیا میں۔ لہٰذا جو سمجھدار لوگ ہیں اور سمجھدار ملک ہیں وہ گولڈ میں اپنا ریزرو رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں رشیا پاگلوں کی طرح سونا خرید رہا ہے، چائنا پاگلوں کی طرح سونا خرید رہا ہے، انڈیا پاگلوں کی طرح سونا خرید رہا ہے۔ قذافی کو انہوں نے قتل ہی اس لیے کروایا کہ وہ ایک افریقن کرنسی شروع کرنا چاہ رہا تھا وچ واز گولڈ بیکڈ، جو سونے کی بیکنگ کے ساتھ وہ کرنسی ہو، تاکہ یہ جعلی ردی افریقہ کی جو کرنسیاں ہیں ان کو ختم کر کے ایک ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل بنا سکے جس کی بیکنگ ریئل ویلتھ کے اوپر ہو۔ کینیڈی کو انہوں نے اسی لیے قتل کروا دیا کہ کینیڈی نے فیصلہ کیا کہ میں فیڈرل ریزرو کے مقابلے پہ امریکن سلور ڈالر نکالوں گا، یعنی سلور کرنسی دوبارہ امریکہ میں انٹروڈیوس کروں گا تاکہ لوگ ڈالر کی جگہ سلور کوائن استعمال کرنا شروع کریں۔ کینیڈی نے چیلنج کیا فیڈرل ریزرو کو، اس نے کوشش کی کہ امریکہ کو فیڈرل ریزرو کے چنگل سے نکال سکے، اس کو قتل کروا دیا۔ یہ سب سے بڑا خطرہ اس عالمی نظام کے لیے، اس کفر کے نظام کے لیے یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک یا کوئی فرد کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہم کاغذ کی کرنسی کے مقابلے میں ریئل ویلتھ بیسڈ یا گولڈ بیسڈ کرنسی نکالنا چاہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا ہے ابھی ہے کہ ہم جو رشین روبل نیا نکال رہے ہیں ہم اس کو گولڈ بیک کریں گے، ہم اس کی گولڈ بیکنگ دیں گے اس کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا جو لگے ہوئے پوٹن کو ختم کرنے کے لیے اور رشیا کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے یوکرین کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیا، جو اصل تھریٹ ہے کہ وہ ایک گولڈ بیکڈ کرنسی شروع کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور جو دنیا کے کئی ممالک ہیں اگر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں، ڈالر انہوں نے ویسے ہی ابینڈن کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے کہ ہم ڈالر کو استعمال نہیں کریں گے، پیٹرو ڈالر ختم ہو چکا ہے، اور اب ملک سونا جمع کر رہے ہیں تاکہ اپنی کرنسی کو بیک کر سکیں سونے سے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ فی الحال سب کی کرنسیز جو ہیں وہ جعلی ردی کاغذ ہیں، اگر حکومت گری یا ریاست کو خطرہ ہوا تو یہ جتنے لوگوں نے دنیا میں روبلز یا ڈالرز جمع کیے ہوئے ہیں یہ غرق ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا ہم نے آپ کو صرف انٹروڈکشن دیا ہے، ظاہر ہے اٹس اے بگ سبجیکٹ، اس پہ بہت تفصیل سے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے آپ کو جنرل کانسیپٹ اور پرنسپلز بتا دیے ہیں کہ ہزاروں سال سے انسان سونے اور چاندی کے ریئل ویلتھ بیسڈ کرنسی استعمال کرتا، اور یہ پچھلے 150 سال میں انہوں نے کاغذ کی کرنسی کو فروغ دیا، وہ کاغذ کی کرنسی جس کے پیچھے سے یہ سونا چوری کر کے لے گئے، سونا نہیں ہے، کسی ملک کی کرنسی کے پیچھے سونا نہیں ہے، وہ جعلی رسیدیں، اور وہ جعلی رسیدیں صرف اس وقت تک چل رہی ہیں جب تک دھوکہ اور فراڈ ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہے، ریاست ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے سامنے پچھلی صدی میں درجنوں امپائر اور حکومتیں اور ملک تباہ ہوئے ہیں، اور ان کی کرنسی جو تھی وہ جیسے کہا ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ ردی ہو گئی تھی۔ یہ سٹیبل کرنسی نہیں ہے۔ اگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنی معیشت کو، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، بچوں کو، تو جو آپ کے پاس پیپر کرنسی ہے اپنا اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ گولڈ میں بنائیں یا سلور میں بنائیں، کاغذ کے نوٹوں میں مت بنائیں، غرق ہو جائیں گے۔ یہ ریاستوں کے لیے بھی یہی بات، افراد کے لیے بھی یہی بات، اور اللہ تعالیٰ کی جو کرنسی ہے اسی وجہ سے وہ سونا اور چاندی ہے، درہم و دینار ہے، کہ یہ کرنسی نہ تو اس کا تعلق کسی علاقے سے ہے نہ زمانے سے ہے۔ آپ 1000 سال بعد بھی نکالیں تو وہ سونا سونا ہے، اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جائیے تب بھی آپ کے پاس وہی سونا ہے۔ یہ ہے ورتھ اصل کرنسی کی، کرنسی اس کو کہتے ہیں۔ جو کاغذ کا نوٹ، جو ڈرامہ اور دھوکہ انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے، یہ صرف دجال کا دھوکہ ہے، اور جب ان کا نظام دھڑام سے گرے گا تو ساتھ ساتھ ہر وہ انسان بھی غرق ہو جائے گا جو اس دھوکے کو اصل سمجھ کر اپنی زندگی کی کمائی ان کاغذ کے نوٹوں میں رکھا ہوا۔ یہ سمجھنے کی بات کہ فطرت سونے اور چاندی میں ہے، درہم و دینار میں۔ اللہ اس کے رسول کی کرنسی درہم و دینار ہے، ڈالر، پاؤنڈز، روبلز، پاکستانی کرنسی، انڈین کرنسی، سعودی ریال، یہ اللہ کی کرنسی نہیں ہے، یہ جھوٹی اور فراڈ اور فیک کرنسی ہے جو کچھ عرصے کے بعد غرق ہو جائے گی۔ ویسے بھی دنیا میں جب عالمی جنگیں شروع ہونے والی ہیں، دنیا میں جو تصادم اور تلاطم آنے والا ہے، جو گلوبل سپلائی چین ڈسٹرب ہونے والی ہے، جو بڑی بڑی امپائرز اور حکومتیں تباہ ہونے جا رہی ہیں، تو پوری دنیا میں جو بھونچال آئے گا ایک اکنامک،
اس میں وہی ملک سٹیبل رہیں گے، وہی افراد سٹیبل رہیں گے جنہوں نے اپنا بیک اپ گولڈ یا سلور میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو اتنے بڑے بڑے سونے کے خزانے دیے ہوئے ہیں، ہم کو اپنا ریزرو اپنے گولڈ میں رکھنا چاہیے، جتنا ہمارے پاس انکم آتی ہے اس کو امریکن بینکوں میں رکھ کے سود کھانے کے بجائے ہمیں اسے گولڈ میں کنورٹ کر کے اپنے گولڈ ریزروز کو بڑھانا چاہیے، تاکہ پاکستان کے پاس اتنا سونا موجود ہو کہ کم از کم آگے آنے والے وقتوں میں ہم ریاست کی کوئی کرنسی جاری کریں تو وہ گولڈ بیکڈ ہو، پہلے اس کے پیچھے سونا اور بعد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی تو کرنسی یہ سارے ردی کاغذ کے جعلی نوٹ دفن ہو جائیں گے، صرف وہاں پہ اللہ اس کے رسول کی کرنسی چلے گی جو درہم اور دینار ہے۔